بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رات گئے ایک بار پھر ملاقات نہیں ہو سکی۔ خان صاحب کی بہنیں گئی تھی اڈیالہ جیل ان سے ملنے کے لیے، حالانکہ ایک وقت میں لگا تھا کہ ملاقات ہو جائے گی جب بیرسٹر گور کو آگے جانے کی اجازت ملی، لیکن سب کو ایک بار پھر ناکام لوٹنا پڑا۔ ہر ہفتے جو ہوتا ہے اس بار بھی وہی ہوا، ظلم فسطائیت، وہی چیزیں ہمیں دوبارہ دیکھنے کو ملی ہیں۔ اس حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے پریس کانفرنس کی ہے بڑی گھٹیا قسم کی وادی تیرہ کے حوالے سے، جس میں ان کے کیا ریمارکس ہیں، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ سہیل افریدی کا اس پر کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں جرگہ سے خطاب کروں گا، اور وہ کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے فورس کیا ہے وادی تیرہ کے لوگوں کو وہاں سے نقل مکانی کرنے کے لیے۔ تو امپورٹنٹ ولاگ ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں وادی تیرہ کے حوالے سے۔ اس پر وفاقی حکومت نے پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کہا ہی نہیں ہے وہاں سے انہیں نکلنے کے لیے، بلکہ وادی تیرہ کے لوگ تو خود وہاں سے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت سردی اتنی زیادہ ہے اور ٹمپریچر مائنس میں ہے۔ تو وہ ہر سال اسی طرح پچھلے 20 سال سے وہ یہی کام کرتے آ رہے ہیں، وہ تو سردیوں میں چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے گھٹیا پن کی تمام حدوں کو پار کر دیا ہے۔ وہ وہاں سے بالکل بھی نہیں جانا چاہتے۔ اتنی گاڑیاں وہاں پر کھڑی ہیں اور لوگوں کے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں، نہ ان کے پاس کوئی فیسلٹیز ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہماری جو آرم فورسز ہیں انہوں نے فورس کیا ہے وہاں سے انہیں جانے کے لیے، بلکہ دستخط کروائے ہیں۔ کچھ لوگ تو دستخط کرنا بھی نہیں چاہ رہے تھے، تو انہوں نے زبردستی دستخط کروائے ہیں۔ سہیل افریدی نے کہا میں پوچھوں گا ان سے اور میں جرگہ سے خطاب کروں گا، اس کے بعد میں وادی تیرہ کے لوگوں کو لے کے ان کے ساتھ ان کے گھر چھوڑ جاؤں گا انہیں۔ تو سہیل افریدی کل کا دن اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے، کل جمعرات ہے اور انہوں نے کہا میں عمران خان صاحب سے ملنے جاؤں گا، اور اگر مجھے ملنے نہیں دیا اس کے بعد ہم آگے اسٹریٹ موومنٹ کریں گے ادھر ہی اڈیالہ جیل کے باہر۔ تو کیونکہ 10 بار وہ ناکام لوٹ چکے ہیں، اس کے بعد انہوں نے پورے پاکستان کا دورہ کیا ہے، ان کی مقبولیت میں کافی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ تو کل کا دن دیکھنا کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ سہیل افریدی کل آپ یہ سمجھ لیں کہ 11ویں بار جائیں گے اڈیالہ جیل ان سے ملنے کے لیے، اور ملاقات کے چانسز ویسے تو بہت ہی کم ہیں، کیونکہ 10 بار جو ناکام لوٹ چکا ہے، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کورٹس کے آرڈرز آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن آپ کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے وہ کہتے ہیں یہ سردی کی وجہ سے وہ کی ہیں اور ہمیں کوئی روک کے دکھائے۔ آپ دھمکی کس کو دے رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ PK کے لوگ پچھلے 20 سال سے یہی آپریشنز فیس کر رہے ہیں۔ اس وقت لوگوں کے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اور آپ کون سی فیسلٹیز دے رہے ہیں؟ اور اتنی سردی ہے کیونکہ ان کے بچوں نے اس طرح کا وہ سروائیول دیکھا ہی نہیں ہے، نہ ان کے بچے وہاں سے گزرے ہیں، اس لیے یہ بڑی خوشی سے کہتے ہیں کہ آپ جو مرضی ہیں کر لیں، ہم تو کریں گے آپریشن جو بھی آپ نے کرنا ہے۔ تو وہ ملبہ بھی یہ PK کی گورنمنٹ میں ڈال رہے ہیں کہ PK کی جو گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ وہاں سے نکلیں۔ سہیل افریدی نے کہا ہے میں تو کہتا ہی نہیں ہوں کہ اب وہاں سے جو وادی تیرہ کے لوگ ہیں وہ وہاں سے نکلیں، وہ تو میرے اپنے لوگ ہیں، وہ وہاں رہنا چاہتے ہیں اور ان کا وہاں روزگار ہے، ان کی وہاں زمینیں ہیں، سارا کچھ ان کا وہیں ہے، اور پچھلے 20 سال میں 3 سے 4 بار انہیں مجبور کیا گیا ہے نقل مکانی کرنے کے لیے، اور یہ اب تک کی سب سے بڑی نقل مکانی تھی۔ سب سے زیادہ لوگ اس بار ہی گئے ہیں اور لوگوں کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ آپ خواتین کو دیکھ لیں، بچوں کو دیکھ لیں، بوڑھوں کو دیکھ لیں، وہ اس ساری چیزوں سے بہت ہی زیادہ سفرنگ ہو رہی ہے، بہت ہی زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں گھٹیا قسم کی، اور دونوں وہ نمونے ہی ہیں، عطا تارڑ اور خواجہ آصف۔ اور جو مہدی حسن نے انٹرویو لیا تھا، اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا خواجہ آصف سے، عجیب قسم کی اس بندے کی باڈی لینگویج ہے، کبھی نہروں میں چھلانگ لگا دیتا ہے، نہ اس کا کوئی IQ لیول ہے۔ ان کے آپ لاجکس دیکھیں ذرا، نہ ان کی بات میں کوئی سینس ہے، نہ لاجک ہے، نہ کامن سینس ہے، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، اور یہ ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں۔ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی وہ کہتی ہے ہمیں آپ روک کے دکھائیں، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اور یہ کرتے رہیں گے آپریشن اسی طرح۔ ایک طرف غزہ پیس آف بورڈ، بلکہ کل میں ابھی سن رہا تھا علی محمد خان، وہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان ہوتے تو کیا غزہ پیس آف بورڈ وہ سائن کرتے؟ انہوں نے کہا عمران خان مر جاتا کبھی بھی غزہ پیس آف بورڈ سائن نہیں کرتا، کیونکہ جو یہودی ہیں انہیں بھی ڈر ہے عمران خان صاحب سے، انہیں بھی ڈر ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہودیوں کے لیے خطرہ ہے۔ تو انہوں نے تو خود سائن کیے ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ سے ہمارے ملک کا نام پوری دنیا کے سامنے روشن کیا ہے، اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستانی عوام کہاں سے گزر رہی ہے، وادی تیرہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، بلوچستان کے اندر انہوں نے صرف تباہی پھیلانی ہے، اپنی پراپرٹیز بنانی ہے، آؤٹ سائڈ آف کنٹریز اپنے اثاثے بنانے ہیں، اور کوئی بھی جنرل ایسا نہیں ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد اس ملک میں رہا ہو، سب نے اس ملک کو چھوڑنا ہی پریفر کیا ہے۔ آپ جنرل مشرف کی مثال لے لیں، راحیل شریف اس وقت سعودی عرب میں جاب کر رہا ہے، کیا نہیں ادھر آسٹریلیا میں جزیروں میں رہ رہا ہے، تو ان کا تو جینا مرنا اس ملک میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہمیں نہ سکھائیں کہ ہم کتنے محب الوطن ہیں، ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے، یہ ہمیں یہ لیسنز نہ دیں، ہمیں پتہ ہے ہمیں کتنی محبت کرنی چاہیے۔ جب ہمارا ملک ہمیں کچھ دے گا تو ہم بھی بدلے میں اسے محبت دے دیں گے۔ اگر ملک دے ہی کچھ نہیں رہا تو جس طرح کا برتاؤ آپ کریں گے اسی طرح کا برتاؤ عوام کا بھی ہوگا۔
تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ وادی تیرہ کے حالات اس وقت بہت ہی زیادہ خراب ہیں، غزہ سے زیادہ برے حالات اس وقت وادی تیرہ میں ہیں۔ بچے سروائیو مطلب اسٹرگل کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے 2-2 3-3 سال کے، ان کے پاس پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں، اچھے کپڑے نہیں ہیں، کوئی بھی سردیوں کے حوالے سے کوئی فیسلٹیز ہی نہیں ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ امید ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔